سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پریویلیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام یہ کہ امیڈیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس کے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا۔ اب جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پرپوز امینڈمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وقف کی پراپرٹی کو چلایا جائے، اور یہ خود فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وقف بورڈز اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے، اور ان کا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے رپورٹس کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا گیا تو ہمیشہ وقف رہتا ہے۔ تو وقف ایکٹ جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے، جو 96 کا ایکٹ تو 2013 میں امینڈ کیا گیا، وہ سروے کمشنر کو پاورز دیتا ہے، اور سروے کمشنر کو اپائنٹ کون کرتی ہے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو سروے کمشنر وقف پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرتا، اس کے بعد لسٹ آف وقف پریپیئر ہوتی ہے سروے کمشنر کی طرف سے، اور وہ سروے کمشنر جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ گزٹ نوٹیفکیشن ایشو کرتی ہے۔ تو گزٹ نوٹیفکیشن خود ایک افیشیل ایکٹ ہے، اور اگر گزٹ نوٹیفکیشن 1 سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچر آف وقف ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے وقف ہو چکی ہیں پراپرٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وقف ہیں، یہ امپاسبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گزٹ کا جو کنکلوسیو نیچر ہے اس کو آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مانیے اب کئی لوگ وقف کی پراپرٹیز میں انکروچرز ہے، اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے، تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وقف پراپرٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پراپرٹی وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی پراپرٹی میں یہ جھگڑے ہوتے کہیں نہ کہیں، تو اس کو ایک انکروچرز کو ایک موقع مل جائے گا۔ تیسرا نیوز رپورٹ یہ بولتا ہے کہ امینڈمنٹ ان اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وقف بورڈ، تو یہ ایکٹ خود یہ بولتا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ایک وقف بورڈ ہونا چاہیے، اور بورڈ ریسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ آف وقف پراپرٹیز کے لیے۔ اب اگر آپ امینڈمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ اینڈ کمپوزیشن آف وقف بورڈ میں تو ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس ہوگا، لاس آف اٹانومی وقف بورڈ کا ہوگا، اور یہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے وقف بورڈ کے اوپر، گورنمنٹ کا کنٹرول بڑھے گا تو وقف کے انڈیپینڈنس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وقف ٹریبیونلز ہے۔ اب یہ جو میڈیا رپورٹ یہ بول رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ٹرائیبیونلز کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتی ہے، اب یہ ٹرائیبیونلز کے پاورز کو اب ڈائلیوٹ کر دیں گے تو پھر یہ کیسز کا کیا ہوگا؟ ان ایفیکٹو انفورسمنٹ ہوگا۔ پانچویں بات جو میڈیا رپورٹس کے اوپر میں بول رہا ہوں آپ کو، اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کا یہ لوگ بولیں گے نہیں پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا سروے ہم کرائیں گے۔ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ جوڈیشری کرتی، یہاں پر مودی حکومت ڈسپیوٹ کریٹ کرے گی، اس کا سروے کرائیں گے۔ اب سروے ایگزیکٹو کرائے گا یا سی ایم کرائے گا یا بی جے پی پاور بی جے پی کرائے گی، اب ظاہر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹیز کو ڈسپیوٹ بنانا پہلے،
پھر سروے کرانا اس کا اور سروے میں رپورٹ لکھ دینا کہ نہیں یہ وقف نہیں ہے. ایسے کئی مسجد درگاہیں ہیں ہمارے بھارت میں جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ درگاہ اور مسجد نہیں ہے. تو جو پاور جوڈیشری کا ہے وہ ایگزیکٹو چھیننا چاہ رہا اس کو. اور ایک بات جو میڈیا رپورٹس کے معلوم یہ ہو رہی ہے. Our forefathers have donated a large amount of their properties and they have made it waqf and under the Islamic law. So as far as the waqf law is concerned, so it is important and essential that those properties should be only used in those charitable purposes for which they have been, for which the waqf has been done. And it is a law that once a property has been made waqf, a waqf is always will always be considered as a waqf. It cannot be sold or transferred. And as far as the management of the properties are concerned, we already have Waqf Act 1995 and then certain amendments were done in 2013. And at present we don't think that there is any need to do any kind of amendment in this Waqf Act. And if the government thinks that there is any need, so the government must first consult and take the opinion of the stakeholders before doing any amendment. And all must keep in mind that around 60 to 70% of the Waqf properties are in the form of masjid, dargahs and graveyards and qabristans. What you want to appeal to government on this issue? My appeal to the government and graveyards and qabristans. What you want to appeal to government on this issue? My appeal to the government is that before making any amendment or before taking any step as far as Waqf Act is concerned, the government must consult the stakeholders and should incorporate their advice or